الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورة المؤمنون یہ سورت مکی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 74 اس کا نمبر ہے۔ اور قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، جس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، یہ 23 نمبر ہے اس کا۔ سورۃ المؤمنون مکی سورت ہے۔ مکی سورت اس سورت کو کہتے ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ ایسی صورتیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ المکرمہ سے باہر ہی نازل ہوئی ہوں، چاہے آپ تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے آپ مکہ میں نہ بھی ہوں، لیکن ہجرت سے قبل نازل ہوئی، وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور مدنی صورتیں تو مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کی کچھ پہچان، یعنی ہمیں کیسے ہوگی کہ یہ مکی صورت ہے؟ ویسے تو قرآن کریم میں ہر صورت پہ لکھا ہوتا ہے کہ مکی ہے، مدنی ہے، لیکن مضامین کے اعتبار سے جو صورتیں توحید پر زور دیتی ہیں، اللہ جل شانہ کے یکتا ہونے پر زور دیتی ہیں، وحدانیت پہ زور دیتی ہیں، وہ مکی صورتیں ہیں۔ نمبر 2، جن صورتوں میں
سابقہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سابقہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، نافرمانی پہ ان کی عذاب اور فرما برداری پر جزا بیان کی گئی ہے، وہ مکی صورتیں ہیں۔ جنت اور دوزخ کا احوال اکثر مکی صورتوں ہی میں بیان ہوا ہے۔ مکی صورتیں چھوٹی ہیں، مدنی صورتیں اللہ جل شانہ کے احکامات، قوانین، اصول جن صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، مدنی صورتیں خاص طور پر معاشرتی مسائل کا بیان، نکاح، طلاق، عدت، سیلہ اور جو معاشرتی مسائل ہیں، وراثت وغیرہ، یہ مدنی صورتوں میں۔ مدنی صورتوں میں آیات لمبی ہیں، لمبی آیات، تفصیلی احکام ہیں۔ مزید یہ کہ مدنی صورتوں میں اکثر یہود و نصارہ سے خطاب ہے، مدنی صورتوں میں اکثر یہود و نصارہ سے خطاب ہے، اور مدنی صورتیں بڑی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سب سے پہلے یعنی قرآن کریم کی ابتدا ہی کرتے ہیں، کھولتے ہیں، ابتدا ہی کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، چھوٹی ہے، اور اسی کے ساتھ دوسری صورت جس سے قرآن کریم، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ البقرہ ہے، یہ مدنی ہے۔ تو بیان کیا جا چکا ہے کہ مدنی صورتیں بڑی ہیں، طویل ہیں، مکی صورتیں چھوٹی ہیں۔ پھر آیات کے لحاظ سے بھی مکی آیات چھوٹی ہیں، مدنی آیات لمبی ہیں، بڑی ہیں۔ مثلا قرآن کریم آپ کھولیں اور پہلے ہی صفحے پہ سورۃ الفاتحہ ہے، جتنی جگہ پہ سورہ فاتحہ کو لکھا گیا ہے اتنا ہی صفحہ سورہ بقرہ کی آیات لکھی گئی ہیں۔ تو جتنی جگہ میں سورہ فاتحہ آئی، میرے سامنے قرآن کریم ہے، 1 2 3 4 چار لائنیں ہیں، 4 لائنوں میں سورہ فاتحہ کی 7 آیات آئی ہیں، جبکہ سورہ بقرہ کی بھی 4 لائنیں ہیں، 4 آیات آئی ہیں۔ تو آیات کے لحاظ سے بھی سورہ یعنی مدنی صورتیں طویل ہیں، اور صورت کے لحاظ سے بھی مدنی صورتیں بڑی ہیں۔ تو آیات کے لحاظ سے مکی صورتیں چھوٹی ہیں، یعنی آیات چھوٹی ہیں، اور صورتوں کے لحاظ سے بھی مکی صورتیں چھوٹی ہیں۔ خیر ہماری یہ بحث نہیں، ہم تو آگے چلتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون،
جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، آمن یؤمن ایمانن، ایمان لانا، اور اس سے اسم فائل یہ ثلاثی مزید فی ہے، آمنا یعنی علی پہ کھڑی زبر لگا دیں گے تو حمزہ کھڑی زبر ہو جائے گا، یہ تھا آمنا۔ آمنا قانون یہ ہے کہ جب پہلا حمزہ زبر والا اور دوسرا حمزہ جو ہے ساکن ہو تو پہلے حمزہ کے مطابق دوسرے حمزہ کو الف میں بدل دیتے ہیں، لہذا جو حمزہ تھا وہ کھڑی زبر والا ہو جائے گا، حمزہ کا اپنا زبر اور بعد والا الف کا زبر وہ کھڑی زبر ہو جائے گا، تو آمن یؤمن ایمانن، اور اس سے اسم فاعل بنے گا مؤمنون، ایک ایمان لانے والا، مؤمنان دو ایمان لانے والے، مؤمنون بہت سارے ایمان لانے والے۔ تو اس صورت میں ایمان والوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ایمان والے ہیں کون، اور ایمان والوں کا مقام کیا ہے۔ اس کی 118 آیات ہیں، یہ صورت مکی ہے، قرائے بصرہ کے نزدیک 119 آیات ہیں، علماء کوفہ کے نزدیک 118 آیات ہیں۔ شان نزول کے بارے میں کئی چیزیں وارد ہوئی ہیں، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ قد حرف تحقیق ہے، کسی امر متوقع کے ثبوت کے لیے قد کا استعمال کیا جاتا ہے، کوئی امر واقع ہونا ہو تو اس کے ثبوت کے لیے کہ یقیناً یہ معاملہ ایسا ہونے والا ہے تو ابتدا میں قد لگاتے ہیں، جیسا کہ لما کسی امر متوقع کی نفی پر دلالت کرتا ہے کہ آنے والا معاملہ اگر نفی والا ہو تو جیسے لما جو ہے اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح قد کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آنے والا زمانے میں یہ بات بیان یہ آنے والے صورت جو زمانہ اب گزرا ہے اس میں قد کہہ کے یہ بات کہہ دی کہ یہ بات کامیاب والوں کی نشانی ہے، تحقیق یقیناً ثبوت کے طور پہ قد، یعنی لفظ قد کسی امر متوقع کے ثبوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لما کسی امر متوقع کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ قد اگر ماضی پر داخل ہو تو تحقق کے وقوع کے علاوہ قرب حال کا بھی مفہوم دیتا ہے۔ قد اگر فعل ماضی پر داخل ہو تو ایک تو جو اس میں امر بیان کیا ہے اس کی تحقیق کہ یقیناً یہ ایسا ہے، تحقیقاً یہ ایسا ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور دوسرا کہ جب قد کسی ماضی کے شروع میں آتا ہے تو یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ماضی میں یہ معاملہ ابھی ابھی ہوا ہے، جیسے کوئی شخص کہے کام وہ کھڑا ہو گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ
کافی عرصہ ہو گیا اسے کھڑے ہوئے. اور قد قامہ اگر کہتے ہیں تو ابھی کھڑا ہوا ہے، وہ ابھی کھڑا ہو گیا ہے. اسی طریقے سے اکالا ہم کہتے ہیں، حمزہ کاف لام اکالا، اس نے کھایا، یعنی کتنی دیر ہو گئی ہے کھائے ہوئے. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں قد اکالا تو اس کے معنی اس نے ابھی کھایا ہے. اور جب قد لگا دیں گے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے یقیناً اس نے کھایا ہے. تو قد کے دو معنی ہوئے، ایک تو تحقیق کا معنی اور ایک ماضی قریب کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے. مومنوں کو اللہ کے فضل سے فلاح کی توقع تھی. قد کے لانے سے فلاح یاب ہونے کی مسلمانوں کے لیے بشارت ہو گئی ہے، گویا کہ مسلمان فلاح یاب ہو چکے ہیں. یعنی اگر افلاح المؤمنون جو ہے ہوتا تو یہ بھی کافی تھا، کامیاب ہو گئے مومن. قد کے لگانے سے جو ایک شک اور شبہ کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی. اور یہ صورت مکی ہے. مکہ والے وہ کامیابی اس میں سمجھتے تھے کہ زیادہ بڑا کنبہ ہو، زیادہ مالدار ہو، کوئی مالدار ہونے کو کامیابی سمجھتے تھے، قبیلے کے بڑے کو جتھے والے کو کامیابی سمجھتے تھے. سردار ہونا وہ کہتے تھے یہ کامیابی کی نشانی ہے. زیادہ جو ہے ملک اور جاگیروں اور زمینوں کا مالک ہونا یہ کامیابی کی نشانی ان کے نزدیک سمجھی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کی بھی نفی فرمائی ہے کہ زر زمین یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے. کنبہ بڑا ہونا، سردار ہونا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے. سب سے پہلے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن بننا یہ کامیابی کی نشانی ہے. وہ تو بعد کی شرائط ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے رسول پر، اس کی کتب پر، جن چیزوں پر اللہ جل شانہ فرمائے اس پہ ایمان لاؤ، اس پہ ایمان لاتا ہے وہ مومن ہے. جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. والیوم الآخر، یوم آخر پہ ایمان لائے، کفار مکہ نہیں لاتے تھے. تو مومن کہہ کے یہ بتلا دیا کہ جو آخرت کے دن پہ بھی ایمان لاتا ہے وہ مومن ہے. تم تو آخرت کو بھولے ہوئے ہو، لہذا مومن بنو. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور اچھی بری تقدیر پر بھی کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر اس طرح ایمان لایا جس طرح وہ حقدار ہے اپنی صفات کے لحاظ سے. قبیل تو جمیع احکامی ہی، میں اس کے سارے احکامات پر کو میں نے قبول کیا. اقرار باللسان، زبان سے بھی اس کا اقرار کیا، وہ تصدیق بالقلب، دل سے، یہ ہے دل سے بھی اس کو تسلیم کیا، یہ ہے ایمان لانا.
اور اگر کوئی اللہ پہ ایمان لائے رسالت کو چھوڑ دے مومن نہیں ہوگا. اللہ پہ ایمان لائے لیکن اس کی نازل کردہ کتاب کا انکار کرے مومن نہیں ہوگا. اللہ پہ ایمان لائے اس کی صفات کا انکار کرے مومن نہیں ہوگا. تو مومن بننے کے لیے 7 چیزوں کا ضروری. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور ان پہ اخلاص دل کے خلوص سے اور زبان کا اقرار بھی ہونا ضروری ہے. تو مومن پہلے کا ہے کہ کامیاب ہوئے ایمان والے شرط لگا دیے کہ ایمان کے بغیر صدقہ خیرات کوئی عبادت کو قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اور ایمان میں یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ کی ذات بھی، اس کی صفات پہ بھی، اس کے رسولوں پر بھی، اس کے فرشتوں پر بھی، اس کی کتابوں پر بھی، اور بھی جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں گے تو پھر پکے مومن ہوں گے. ایک ہے ایمانیات، یہ تو ہو گیا. اسلام کی ایک ہے ایمانیات، ایک ہے ارکان اسلام، ان دونوں میں فرق ہے. مومن بننے کے لیے تو ایمانیات پہ آنا ضروری ہے، اور مسلم بننے کے لیے ارکان اسلام کو بھی دل میں اپنے اوپر جو ہے لاگو کرنا وہ ضروری ہے. تو یہاں مومن اور مسلم دونوں کو یکجا کر دیا ہے. تو جہاں وہ سمجھتے تھے کہ دولت کے اندر، سرداری کے اندر، قبیلے کے اندر بڑا قبیلہ ہو کامیابی ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی نفی فرما دی. نہیں، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور جو بیان فرمائے اس پہ ایمان لانا یہ شرط ہے. صرف افلاح المومنون نہیں کہا، نہیں فرمایا اللہ نے، قد یقیناً کامیاب ہو گئی، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. پھر ایمان والوں کی آگے صفات بیان فرمائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ٹھیک ہے، پڑھنے سے انسان جو ہے ایمان والا ہو جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو آمینو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. کیا مقصد؟ کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، مسلم بنو، ارکان اسلام پہ عمل کرو. اور یہاں ارکان اسلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے، ارکان اسلام میں سب سے پہلے توحید ہے، توحید و رسالت. نمبر 2 اقامت الصلاۃ ہے. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں عاجزی دکھاتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. قد حرف تحقیق، افلح باب افعال، افلاح یفلح افلاحا، کامیاب ہونا. فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. المؤمنون، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے جمع مذکر کا. مؤمنون مؤمنان مؤمنون اسم فاعل کا صیغہ ہے جمع مذکر کا، اور فاعل بنا ہے افلح فعل کا. اس میں دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، فاعل بھی ہے اور اسم فاعل کے وزن پر ہے. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے، وہ مومن
اب المؤمنون آ گیا، جب معرفہ اسم ہو اور اس کے بعد اسم موصول آ جائے، معرفہ اسم ہو اور اس کے بعد اسم موصول آ جائے تو کون سا مرکب بنتا ہے؟ شاباش، الذین آیا ہے، مرکب توصیفی مرکب توصیفی، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، المتقین آ گیا، الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی صفت بیان کی گئی، متقی ہوگا وہ جو یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لائیں۔ تو افلح فعل اپنے فاعل المومنون سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا، قد لگانے سے تحقیق۔ اب الذین آ گیا، الذین اسم موصول ہے، اور جب اسم موصول آتا ہے تو صلہ اس کے ساتھ آنا ضروری ہے، اور صلہ مکمل جملہ ہوتا ہے، مرکب ناقص ہوتا ہے؟ مکمل جملہ، شاباش، مرکب مفید ہوتا ہے، جملہ مکمل ہوتا ہے۔ اب یہاں جملہ اسمیہ کے طور پہ آیا ہے، پہلے جہاں ہم نے پڑھا ہے وہاں جملہ فعلیہ آتا رہا ہے صلہ کے طور پہ۔ ہم مبتدا ہے، کامیاب ہوئے وہ ایمان والے جو ہیں، الذین جو، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کے ساتھ، جو اپنی نمازوں کو انکساری کے ساتھ اخلاص نیت سے پڑھنے والے ہیں۔ ہم مبتدا ہے، خاشعون، خشع، خاشین عین، خشع یخشع فتح یفتح کے وزن پہ، خشوعا مصدر ہے، عاجزی کا اظہار کرنا۔ اور اگر خشع ببصری ہی آ جائے تو نظروں کو نیچا کرنا، جھکانا۔ خشع الصوت، الصوت آ جائے تو آواز کا پست کرنا، وہ خشعت الاصوات، آوازیں پست ہو جائیں گی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس کے شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نماز کے اندر اوپر نیچے وہ دیکھتے تھے، تو اس میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں انہیں منع کیا گیا ہے کہ جب نماز پڑھو تو ہمتاً مشغول ہو جاؤ، تمہارا دھیان نماز میں ہی ہونا چاہیے۔ شیطان نماز سے دھیان کو، توجہ کو اچک لیتا ہے، اور پھر جب آدمی ہمتاً اپنے خیالات میں مشغول ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ لہذا نماز کی تکمیل کے لیے جہاں نیت کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، وقت کا پہچاننا ضروری ہے، سطر کا چھپانا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا وغیرہ وغیرہ، تو وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ نماز جب پڑھی جائے اپنی نیت کو بھی درست کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی سوچ لیں کہ اللہ کے سامنے میں ٹھہرا ہوا ہوں، ہم تن مشغولوں، اور پھر عاجزی کے ساتھ پتہ چلے
کہ ہم جو احکم الحاکمین کے سامنے، یعنی کوئی چیف جسٹس کے سامنے کھڑا ہو تو وہ ایسے اکڑ کے ٹھہرتا ہے؟ تو اپنے انداز سے بھی پتہ چلے کہ بندہ ہے اور بندگی کر رہا ہے. اور جب قرآن پاک پڑھے، جو آیت عذاب ہے، وہاں اپنے آپ کو خوف محسوس کرو، ڈر کی کیفیت ہو. بیت اللہ شریف میں 96 میں ہم گئے، رمضان شریف کا تراویحوں کا معاملہ، تراویحاں پڑھی جا رہی تھیں. مولانا عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہم العالیہ نے سورہ فاتحہ شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد. یہاں پہنچے، ہچکیاں اور سچکیاں بند گئیں، آگے پڑھ نہ سکے. پھر دوبارہ شروع کر، ایاک نعبد، پھر وہ ہچکیاں. استحضار تھا کہ مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور سب سے زیادہ پریشان بھی پھر ایمان والے ہو رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا آداب بندگی ہمارے اندر نہیں رہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کی ناراضگی ہے؟ اور پھر کچھ دیر کے لیے وقفہ، یعنی وہ نہ پڑھ سکے لیکن سسکیاں جاری تھیں. پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں یہی استحضار کا جو ہے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ کامیاب ہوئے وہ ایمان والے جو ہمتن مشغول ہوتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اور جو قرآن کریم ہے اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ہو چکے. تو ہم مبتدا ہے، خاشعون اسم فائل ہے خشاع کا، خاشعون خاشعان خاشعون. ہیلو، جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی. خاشعون اسم فائل ہے جمع مذکر، اور یہ خبر بنی ہے. فی صلاتہم اصل جملہ ہے ہم خاشعون فی صلاتہم، وہ عاجزی کرنے والے ہیں اپنی نمازوں میں، وہ عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. تو صلات مضاف، ہم مضافلے، مضاف مضافلے مل کر مرکب اضافی بن کر مجرور ہوا فی حرف جار سے، اور جار مجرور خاشعون فی صلاتہم کون سا ظرف ہے جی؟ ظرف لغو ہے. کیوں ہے؟ اسم فائل آ رہا ہے. اسم فائل ابتدا میں آ رہا ہے. جب اسم فائل آئے یا اسم مفعول وغیرہ تو پھر وہ ظرف لغو ہوگا. تو خاشعون کے ساتھ متعلق ہو جائے گا فی صلاتہم. تو ہم مبتدا، فی صلاتہم خاشعون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر، جملہ اسمیہ خبریہ. پھر یہ صلہ بنا ہے الذین کا. الذین اسم موصول، اپنے صلے، فی صلاتہم خاشعون، اسم موصول اپنے صلے سے مل کر صفت بنی ہے. اور اس کا موصوف کون ہے؟ المؤمنون. موصوف اپنی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے مل کر فائل بنا افلح کا.
افلح فعل اپنے فاعل اور صفت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا. الخشوع کے بارے میں تفسیر خوب کی ہے مفسرین نے. تو اس وقت یہاں ان کی یہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں گے. والذین هم عن اللغو معرضون، واو عاطفہ، الذین اسم موصول ہے، اور پہلی کی طرح یہ بھی جملہ جب الذین اسم موصول ہے تو اس کے بعد صلہ آئے گا اور صلہ کمپلیٹ جملہ ہوگا. اور یہاں بھی جو جملہ ہے جملہ اسمیہ آیا ہے صلہ کے طور پہ، یعنی ہم معرضون عن اللغو، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، وہ بچنے والے ہیں، وہ منہ موڑنے والے ہیں بےہودہ باتوں سے، بےہودہ کاموں سے. یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں اور جو بےہودہ باتوں یا کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں. معرضون اسم فاعل کا وزن ہے، جمع مذکر. اعرض یعرض اعراضا، منہ موڑنا. اور مورزون ایک منہ موڑنے والا، مورزان دو، مورزون سب. اسم فاعل ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور خبر بنا ہے. ہم مبتدا ہے، مورزون خبر ہے. ہم مورزون عن اللغو، تو جار مجرور یہ بھی متعلق ہو جائے گا کیونکہ اسم فاعل ہے، اس سے ظرف لغو بن کر. اللغو کہتے ہیں فضول، بیکار، بے مقصد بات کو. بعد نے کہا بےہودہ بات کو. وہ بے مقصد بے فائدہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں. بےہودہ گفتگو بھی ہے جس پہ گناہ انسان کر رہا ہو تو اس سے بھی منہ موڑنے والے ہیں. تو ہم مبتدا، عن اللغو معرضون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر صلہ بنا. الذین کا الذین اسم موصول اپنے صلے سے مل کر واو سے معطوف ہوا، اور معطوف علیہ جو پہلے والا الذین ہے وہ بنے گا الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ معطوف علیہ. الذین هم عن اللغو معرضون یہ معطوف ہے. اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مومنون کی صفت بنے گی کہ مومن کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے، بےہودہ کاموں سے بچنے والے ہیں. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صفت بنی مومن کی. والذین هم للزکاة فاعلون، واو عاطفہ، الذین اسم موصول، پھر اس کے بعد صلہ آئے گا، اور صلہ کے لیے جملہ اسمیہ آ رہا ہے. ہم مبتدا ہے، فاعلون یہ خبر ہے، اسم فاعل ہے. فعل یفعل فاعل کرنے والا، للزکات یعنی ہم فاعلون للزکات،
یعنی کیا مقصد؟ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہیں۔ کیا مقصد؟ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اور ارکان اسلام میں پہلا توحید و رسالت، دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے۔ تو اس میں ایمانیات بھی ہے اور اس میں ارکان اسلام کی پر کاربند ہونے کی طرف بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کیسی کامیابی؟ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ بعض نے لکھا ہے کسی قابل خوف چیز سے نجات اور امر خیر میں باقی رہنا، یہ کامیابی کی چیز ہے۔ بعد نے کہا ہے فلاح دنیاوی بھی کامیابی کی نشانی ہے۔ ایک انسان جو ہے دنیا میں ایسے اعمال کیے کہ انسانیت بھی اس سے راضی ہے، اس کے گھر والے بھی اس سے راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے۔ اور فلاح فی الآخرہ بھی ہوتی ہے۔ فلاح فی الآخرہ کیا ہے؟ کہ اللہ جل شانہ، یعنی جیسے کہ آتا ہے قرآن کریم میں فمن زحزح عن النار، پس جس کو بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز فوزا عظیما، تو یہ تو بڑی ہی کامیابی کی نشانی ہے۔ تو فلاح کیا ہے؟ فلاح فی الآخرہ وہ یہی ہے کہ دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جنت میں دخول اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے، اور دوزخ سے بچنا اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے، اور دوزخ میں جانا اس کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ تو اصل جو ہے کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو عذاب قبر نہ ہو اس کو، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے، اللہ جل شانہ حساب کے وقت سختی نہ فرماویں، اللہ جل شانہ سے شدائد میں مبتلا نہ فرماویں، شدائد قیامت سے محفوظ رکھیں اسے، قیامت کی ظلمات اور دوزخ کی آگ اور طرح کی تکلیفوں سے اس کو محفوظ رکھا جائے، یہ ہے اخروی کامیابی۔ اور پھر جنت میں اس کا دخول ہو جائے۔ دنیاوی معلومات کا ملنا یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں، ایمان پہ خاتمہ ہو اور اعمال صالح کر رہا ہو اور پھر دولت مل رہی ہے تو اس کا انعام ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور کامیابی پانے والے وہ لوگ ہیں، وہ مومن ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، چلو پچھلا ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ ہم مبتدا، فاعلون خبر، للزکوٰۃ متعلق ہو جائے گا فاعلون کے، ہم مبتدا، للزکوٰۃ فاعلون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر صلہ بنا الذین کا، الذین اسم موصول، ہم للزکوٰۃ فاعلون، صلہ موصول صلہ مل کر واو سے معطوف ہوگا، اور یہ معطوف ثانی ہے۔
اور یہ معطوف ثانی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون معطوف اول ہے، یہ معطوف علیہ ہے، والذین هم عن اللغو معرضون معطوف اول ہے، والذین هم للزکاة فاعلون معطوف ثانی ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر صفت بنی مومن کی، مومن وہ ہیں جو نماز عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بےہودہ باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور پھر آگے والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین واو عاطفہ، الذین اسم موصول، اب اسم موصول ہے تو اس کے ساتھ صلہ پورا جملہ آئے گا، اور یہ جملہ اسمیہ کے انداز میں آ رہے ہیں، اور یہاں بھی جملہ اسمیہ ہے۔ ہم مبتدا ہے، ہم حافظون لفروجہم، ہم حافظون لفروجہم، اور وہ حفاظت کرنے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی، میل فیمیل دونوں کی طرف اشارہ ہے۔ صیغے مذکر کے استعمال ہوئے ہیں، جہاں میل فیمیل کو مخاطب کیا جائے وہاں مذکر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے اور وہ ایمان والیاں بھی اور ایمان والے بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حافظون، حافظہ سمیہ کے وزن پہ، یحفظو حفظاً، حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا۔ اگر حفظ الکتاب آ جائے تو پھر کتاب کو زبانی یاد کرنا۔ الفرش، شرمگاہ، چاہے قبل ہو یا دبر ہو۔ فروج اس کی جمع ہے، فروج مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر مجرور ہوئے لام حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گئے ظرف لاغو ہو کر حافظون خبر سے۔ حافظون اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے اور یہ خبر بنی۔ حافظون اپنے متعلق لفروجہم سے مل کر خبر بنی، ہم مبتدا کی، ہم مبتدا اپنی خبر لفروجہم حافظون۔ تو ہم مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر صلہ بنا، اور خاص طور پر اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے اور اپنی شرمگاہ کی، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور ان چیزوں کی جس کا ذکر اب فرمایا ہے۔ تو الذین اسم موصول، ہم لفروجہم حافظون صلہ، موصول صلہ مل کر یہ معطوف ہوئے واو حرف عطف سے، اور یہ معطوف ثالث ہو جائے گا، معطوف علیہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا ان کنیزوں کے جن کے مالک ان کے داہنے ہاتھ ہوئے یا ان کے ہاتھ ہوئے۔ الا حرف استثناء ہے،
علی ازواجہم، اور وہ حافظون سے مراد حفاظت کرنے والے، بچنے والے، بچانے والے شر اور گناہوں سے، مگر الا مگر علی ازواجہم، ازواج مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر مجرور ہوئے اعلیٰ سے جا کے، اور جار مجرور مستثنی ہو گئے۔ علی ازواجہم یہ معطوف علیہ بھی ہے، او ما ملکت ایمانم، او عاطف ہے، ما موصول ہے، ملکت ایمانم، ملکت فعل ماضی واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، فعل ماضی واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے۔ تو ملکت ملک یملکو، ملکن 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 مالک ہونا، ایمانہم یمین کی جمع، یمین کہتے ہیں دائنا ہاتھ کو، یمین قسم کو بھی کہتے ہیں، ایمان اس کی جمع ہے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے، ایمان جن کے مالک ہوئے ان کے ہاتھ، کنیز ہو گئیں، خادمائیں ہو گئیں، وہ پہلے زمانے میں تھا، اب یہ جو ہے کسی انسان کو غلام بنانا اب جائز نہیں ہے۔ تو ملکت فعل اپنے فاعل ایمانہم سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا مع موصول کا، اور موصول صلہ مل کر معطوف ہوئے او حرف عطف سے معطوف علیہ اعلی ازواجہم، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مستثنی ہوا۔ تو مستثنی اپنا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مستثنی ہوا، اور الا حرف استثناء ہے، اور مستثنی من ہوئے حافظون لفروجہم، بعد نے صرف حافظون کا ہے کہ حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن لفروجہم کو کہہ دیں تو اس سے بات واضح ہو جائے گی، مستثنی منہو ہے، مستثنی منہو اپنے مستثنی سے مل کر خبر بنی ہم مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، اور صلہ بنا موصول کا، موصول صلہ مل کر معطوف ثالث ہوا، معطوف علیہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا، اور معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر، یا معطوفات ثلاثہ سے مل کر صفت مانا مومنون کی، اور مومن اپنی صفت سے مل کر، اب یہ صفت یہاں تک آج ہم نے پڑھی ہے، یعنی معطوف معطوف معطوف، پھر آخر یہ سارے کے سارے معطوفات صفت بنیں گے الذین هم فی صلاتہم خاشعون کی، تو یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں عاجزی دکھاتے ہیں، جو بیہودہ برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں،
اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، وہ ملامت والے نہیں ہیں۔ یہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کو پھر ہم پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں ختم ہوا۔ آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہے سر لفظی معنی تو اس کا چیرنا اور کاٹنا ہے نا سر؟ ہاں یفلہو، اس کے معنی پھاڑنا چیرنا، جی پھاڑنا چیرنا۔ جی زمین کو جب جوتا جاتا ہے تو پھر وہ قابل کاشت ہوتی ہے۔ جی سر زمین کامیاب ہوگی کاشتکاری کے لیے تو یہ فلاح یفلح، اور ایمان والے انسان کامیاب ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ۔ تو اس کے معنی کامیاب ہونا بھی ہے، فلاح یفلح، مشکلات اور رکاوٹوں کو پھاڑ کے سر، مشکلات اور نہیں وہ جو ہے نا، بعض اوقات لفظی معنی نہیں چلتے، اصطلاحی معنی چلتے ہیں۔ فلاح کسان کو کہا جاتا ہے کیونکہ جی وہ بھی کو پھاڑتا ہے، جوتتا ہے، اور زمین کو کی جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو تلف کرتا ہے، اور اس میں پانی دیتا ہے، سپرے کرتا ہے، اور جو ایسی چیزیں ہیں نقصان دینے والی ان کو دور کرتا ہے کھیتی سے، فائدے والی چیزوں کو اس میں ڈالتا ہے جیسے کھاد وغیرہ۔ تو انسان جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ کچھ چیزوں کا حکم دیا یہ کرو، کچھ چیزوں سے بچو۔ جی سر تو اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے پھاڑنے والے چیرنے والے، ہم یہی کہیں گے کہ وہ مشکلات اور رکاوٹوں کو عبور کرنا سر۔ مقصد ہے کہ منہیات سے رک جانا، معروفات کو کرنا۔ جی سر سب سے پہلے تو آپ یہ غور کریں نا، آگے تو صفات تو بعد کی بات ہے، اصل جو ہے کامیاب کن کو کیا جا رہا ہے؟ مومنون۔ تو یہاں جی شرط لگاتی ہے کہ زندگی کے معاملات میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مومن بنو، اللہ کی ذات پر یعنی پوری ایمانیات پہ ایمان لاؤ، تو رسالت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ وغیرہ، یہ ارکان اسلام بھی اس میں آ جائیں گے اور ایمانیات بھی آ جائیں گے، میں اس کی تشریح کر چکا ہوں۔ جی اب سر مومن بننے کے لیے پھر آگے ان کی صفات بیان کی ہیں، اور صفات وہی ہیں جو پہلے 2 نمبر پہ تو کہ جو ارکان اسلام ہے، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر آگے اور چیزیں بھی ہیں۔ سر زکوٰۃ جو ہے سر، یہ ایک ناؤن ہے سر، یہ کس سے بنا زکوٰۃ کا سر؟ اس کی کرسی یعنی کہ کھڑی زبر ہے، واو اس کی کرسی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ زکوٰۃ یہ مصدر کا وزن ہے، اچھا من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو اس کا زا، کاف اور چھوٹیا اس کا جو ہے اصل ہے، ٹھیک ہے زکا، زا کاف الف۔ جی سر ابھی آپ کو زا کاف واو اس پہ آپ لگائیں، زکا یزکو، یا نہیں ہے سر؟ یہ ہے زکوا واو کے ساتھ زکوا سے آیا ہے، زکا یزکو، زکاءن اور زکوون، یہ تو واو سے ہے، اور زکیا یہ یا سے ہے، سمیا کے وزن پہ زکیا، یزکا، زکن، زا کاف، کاف کے پر 2 زبر اور چھوٹی یا، جیسے ہودن، تو زکن، ازرو آ جائے تو بڑھنا،
الرجل آ جائے نیک و صالح ہونا، اور زکا زا کا مشدد اور چھوٹی یا، زکا یزکی تزکیتن باب تفعیل سے، تو اس کے معنی ہیں پاک کرنا، نشو نما کرنا، صالح بنانا۔ ٹھیک ہے سر، ہاں، متعدی ہے نا سر یہ؟ زکا لہو آئے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور زکوٰۃ چیز کا عمدہ حصہ۔ زکوٰۃ کے معنی زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، سر پاکیزگی یہ بھی ہے۔ سر یہ جو زکوٰۃ مجرد سے ہوگا پھر بھی اس کا زکوٰۃ میننگ آ رہا ہے؟ میں کروں زکوٰۃ کے 4 میننگ ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ، نمبر 2 صدقہ، نمبر 3 پاکیزگی، نمبر 4 ہر چیز کا عمدہ حصہ۔ اب یہ کیسے بنا ہے، اس کا ایک لمبا پروسیس ہے، وہ میں کل آپ کو تحریراً بھیجوں گا سارے، پھر اس کو اس کے مطابق پڑھ لیں گے ٹھیک کہ ہے سر، ٹھیک ہے، زکوٰۃ بن کیسے، ٹھیک ہے سر، یہ ہاں یعنی کیسے آیا یہ ٹھیک زکوٰۃ سر۔ کا لفظ۔ تو اور آج کے سبق کے متعلق کوئی سوال ہو؟ خاشعون کا کچھ صفات بتا دیں، خاشعون کیا صفات ہیں سر؟ اصل میں یہاں جو ہے، ایک منٹ، تفسیر ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے ایک باب باندھا ہے پورا خاشعون کا۔ جی کہ خاشعون سے مراد کون ہیں؟ جی میں آپ کو وہ جو ہے ابھی یاد کر دیتا ہوں۔ خشوع کی مختلف تفسیریں، جی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ میں اس تفسیر سے پڑھ رہا ہوں۔ جی سر، خشوع کے معنی مفسرین رحم اللہ تعالی، خشوع کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ اس سے مراد عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے اظہار و عجز کرنے والے ہیں۔ حضرت حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد ڈرنے والے ہیں، خاشعون سے مراد ڈرنے والے۔ پہلے جو بیان کیا ہے عاجزی کرنے والے۔ مقاتل کا قول ہے کہ اس سے مراد تواضع کرنے والے، اور ایک اور مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خاشعون سے مراد نظریں نیچی رکھنے والے اور اپنی آواز کو پست کرنے والے۔ خشوع خضوع کے قریب قریب ہے یہ چیز۔ فرق یہ ہے کہ خضوع کا تعلق انسان کے ظاہری بدن کے ساتھ ہے، اور خشوع کا تعلق انسان کے باطن قلب، بصر اور صوت کے ساتھ ہے۔ خضوع کا تعلق ظاہر بدن سے ہے، خشوع کا تعلق ایک ہے خاص واد عین، اس میں بیان کیا ہے کہ خضوع کا تعلق ہے ظاہر بدن سے، اور خشوع خاشعون کا تعلق ہے باطن قلب، بصر اور صوت کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرنا خشوع ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خشوع یہ ہے کہ یہ معلوم بھی نہ ہو کہ کون دائیں طرف ہے اور کون بائیں طرف ہے، اور دائیں بائیں نظر نہ ڈالے۔ حضرت مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک اچکنا ہوتا ہے جو شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک کہ بندہ نماز میں ادھر ادھر نظر کو متوجہ نہیں کرتا۔ جب بندہ ادھر ادھر التفات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے توجہ پھیر لیتا ہے۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خشوع سے مراد ہے سکون اور حسن نیت۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تو اپنی نظر کو سجدہ کی جگہ سے نہ ہٹانا، یعنی یہ خشوع کی نشانی ہے، سجدے میں جمی رہے نظر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز میں اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی نظروں کو سجدے کی جگہ پر جمع کر رکھتے تھے۔ اور بھی کافی تشریح آئی ہے، امام ٹھیک بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی تشریح کی ہے، کیونکہ آپ کی کلاس آگے ہو جائے گی میں اس پورے پیج کو نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے تفسیر سر، بغوی لکھ لیں، تفسیر بغوی، تا ٹھیک فا سین یارہ، تفسیر بغوی رحمۃ اللہ علیہ، با غین واو یا اور جلد چہارم ہے، اور صفحہ ہے 197۔ تفسیر بغوی جلد چہارم صفحہ 198۔ خشوع کی مختلف تفاسیریں، کافی لمبی انہوں نے بحث کی ہے، ٹھیک ہے فلاں نے سر۔ یوں کہا فلاں نے یوں کہا فلاں نے یوں کہا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اور کوئی آج کے سبق سے متعلق؟ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر لغو کا مطلب ہے فضول، تو ہم ظرف لغو اس میں بھی لغو استعمال کرتے ہیں، تو یہاں کیا معنی ہوگا؟ اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ چیزیں ہم جب ہم نے پڑھا تھا نا کہ ظرف لغو کسے کہتے ہیں اور ظرف مستقر کسے کہتے ہیں، جب جی یہ گرامر کی ٹرمینالوجی میں آئے گا تو پھر یہ فضول میں نہیں ہوگا، جی جی صحیح ہے۔ پھر یہ اس فضول، جیسے ہم جو ہے نا نماز کہتے ہیں یا صلات کہتے ہیں، تو صلات کے معنی دعا کے ہیں، جی جی صلات کے معنی دعا کے ہیں یا درود کے ہیں۔ تو ہم اپنی نماز کو صلات کیا کہتے ہیں؟ وہ طریقہ بندگی جو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو بتایا اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھلایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ نماز کہلائے گا۔ جی جی وہ طریقہ بندگی جو نبی اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا صحابہ کرام کو، اس طریقہ بندگی اس انداز کرنا وہ صلات ہے۔ اور پھر صلات کا اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے معنی عبادت کرنا نہیں ہے۔ جی ہر سر۔ جگہ صلات کا کئی معنی ہیں، کئی معنی ہیں۔ اللہ کی طرف سے صلات بھیجنا، ہمیشہ جو ہے دعا جو کرتا ہے وہ عاجز کرتا ہے، اللہ جو ہے خالق ہے، ہر چیز عاجزی، ہر چیز سے پاک ہے، تو اللہ جل شانہ کا صلات بھیجنا سے مقام بلند کرنا، بندے کا صلات بھیجنا یعنی دعا کرنا، عبادت کرنا، عاجزی کرنا۔ بہرحال ان چیزوں میں ہم ابھی نہیں پڑھتے، تو صلات کے اپنا ابھی کسی نے فرمایا ظرف لغو، وہ ایک گرامر کی ٹرمینالوجی میں نے ان کی تعریف بتا دی ہے کہ ظرف لغو فلاں ہوگا، ظرف مستقر فلاں، لیکن یہاں لغو کے معنی بےہودگی اور یا گندی بات وہ نہیں مراد ہوگی۔ جی جی سر سمجھ آ گئی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔
کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے عربی میں وہ کچھ اپنے انداز سے آتے ہیں. جیسے عربی میں جو ہے آتا ہے دلہ، اب ہمارے ہاں تو وہ گالی ہے. دلہ یا دلو دلال ہم برے معنی میں استعمال کرتے ہیں، وہاں وہ دلال رہنمائی کرنے والوں کو کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں وہ نیگیٹو سینس میں کہا جاتا ہے. تو یہاں جو ہے گرامر کی ٹرمینالوجی ایک ظرف لغو فلاں ہے، اور اس کی تعریف میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. شاباش. اور کوئی آج کے سبق سے متعلق؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اللہ سر.